واڈر صاحب، آج آپ نے ایک دفعہ پھر ججوں کے اوپر دھواں دھار پریس کانفرنس کی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ ایجنڈا ہے جس کو پرسو کر رہے ہیں آپ بھی، حکومت وقت بھی. اور کبھی بابر ستار صاحب کو، جیسے بابر ستار کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، کبھی 6 ججوں کو کیا جاتا ہے. مقصد کچھ اور ہے اس کا. بہت شکریہ ملک صاحب. لیکن ملک صاحب، یہ تو کیونکہ آپ ہمارے بہت اچھے قابل عزت اور بڑے کریڈیبل اینکر ہیں. لیکن سر دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پاکستان میں کوئی جائز سوال کریں نا تو لوگ اس کے پیچھے کنٹروورسی ڈھونڈتے ہیں. میں اس کا ہدف بن چکا ہوں. تو جس کرب سے، جس تکلیف سے میں گزرا ہوں، میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو میں نے تو صرف بہت سمپل چیز مانگی ہے. میں نے 15 دن پہلے خط لکھا تھا 19(1) کے تحت. میں نے بتایا کہ جی اگر آپ نے، اس کا جواب بھی انہوں نے دیا، پریس ریلیز پہلے انہوں نے کیا آئی چھٹی والے دن، اور انہوں نے کہا کہ جی پرائر ٹو ایلیویشن جج صاحب کی جو تھی، یعنی کہ جج بننے سے پہلے انہوں نے رپورٹڈ کا لفظ یوز ہوا. تو پاکستان، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی کمرہ نمبر 2 فائل نمبر 305 کہیں ریکارڈ ہوگا اس کا. میں نے صرف یہ مانگا کہ وہ جو آپ نے بات کی وہ ہوا میں تو بات نہیں ہو سکتی. نمبر 1 اس کا جواب مجھے نہیں ملا. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں میرا سٹانس بڑا کلیئر ہے. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین کو روکنے کے لیے نوٹس کیا، بہت اچھی بات ہے، کنڈیم کرتے ہیں. لیکن سر جب ہماری والدہ جب دنیا میں نہیں رہی، ان کے اوپر جب ٹرولنگ ہوئی، عام آدمی کے لیے ٹرولنگ ہو رہی تھی، اس وقت بھی آپ نوٹس لے لیتے. آپ پاکستان سے اوپر نہیں ہے نا، آپ سب کو برابر لے کے چلنا ہے. آپ کے لیے جو حرام ہے وہ میرے لیے بھی حرام ہے، جو میرے لیے حلال ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. آپ کہتے ہیں ڈیول نیشنل سیاست نہیں کر سکتے، ڈیول نیشنل مورلی پھر ججز کو بھی نہیں ہونا چاہیے. بس سیدھی بات ہے نا. اس کے بعد آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی، عدالتی پھانسی دی. مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. آپ نے 46 سال کے بعد سمبولک سزا کیا دی. آپ نے زرداری صاحب کو 14 سال جیل رکھا. آپ نے 14 سال کے بعد کیا سزا دی. آپ نے نواز شریف کو اوور دا کاؤنٹر پیسے نہ لینے پہ بلیک لا ڈکشنری ایجاد کر کے ان کو نااہل کر دیا. اس پہ سزا کیا دی. آپ نے عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت چھٹی والے دن دفتر کھول کے پابند کی گئی. پریزن وینز آئیں. ہائی کورٹ کے اس وقت چیف جسٹس صاحب تھے اطہر من اللہ، بڑے تاریخی اور بڑے تاریخی فیصلے کرنے والے جج ہیں، وہ وہاں موجود تھے. سپریم کورٹ کے باہر کھڑی تھی. ٹھیک ہے، نہیں میں تو ان کے دفتر کھولنے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے نسلا ٹاور گرا دیا. سستی روٹی ہوئی پنجاب میں، آپ نے اسٹے آرڈر دے دیا. کل الیکٹرک بائکس کا آیا کہ جی الیکٹرک بائک پنجاب حکومت دے رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کورٹ کے اندر کہ ون ویلنگ ہوگی اور وہ خاتونوں کو چھیڑیں گے. If you know everything, then you take the charge. نسلا اس کے اندر ریکارڈ کے اندر اربوں ڈالر آپ نے گرا، اربوں ڈالر نقصان کر دیا. سیل مل، ٹھیک ہے. اسٹے آرڈر 2700 ارب آپ نے لینے ہیں. یہ وہ ایریاز ہیں ججز کو نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، بٹ جا رہے ہیں نا. تو اس کو 141 پہ ہیں آپ سر. ہم نے ریورس گیئر لگانا، مطلب 300-400 پہ آپ پہنچ جائیں گے. اچھا، نمبر 2 آپ نے کہا انٹیلیجنس ادارے ہماری مداخلت کریں. 1 سال بعد آپ کو کیوں یاد ہے؟ چھوڑ دیں اس کو. پرسوں آپ نے خط لکھ دیا. میرا 15 سے جواب نہیں دے رہے، پرسوں آپ خط لکھ رہے ہیں کہ پھر مداخلت ہوئی. آپ زبانی کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں. ثبوت جو ہم سے ترازو میں مانگا جاتا ہے نا، ثبوت. ہمارے ثبوتوں کو بھی کہا گیا میں سٹیزن تھا، ایکوائر نہیں کی تھی. لفظ تھا ایکوائر، میں نے ایکوائر نہیں کی. میں نے کسی کا اوت نہیں لیا. لیکن نادرا کے ڈاکیومنٹس بھی تھے. 2 دفعہ سزا دی گئی. مجھے ٹرائل کی بھی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ اطہر من اللہ صاحب بہت بے باک، بہت زبردست سخت جج ہیں. تو ایز چیف جسٹس آف ہائی کورٹ وہ اتنی بڑی چیز تو مس لیڈ نہیں ہو سکتے. نہ چھوڑ دیں، ریکارڈ ہوگا. اور اگر ریکارڈ ہے تو ختم کریں اس کنٹروورسی کو. نہیں ہے تو پھر تو ٹربل ہے دونوں کے لیے.